السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا اللہ تعداد احسان عظیم ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد سب سے افضل و ارفع امت سیدنا محمد رسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں آ کر واپس اللہ کے پاس لوٹ گئے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ اللہ جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے بلا لیں گے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو موت سے نہ بچا سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی تاخیر کر سکتا ہے۔ دنیا و آخرت کا کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، لیکن وہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو وہ انسان دنیا و آخرت کا کامیاب ترین انسان ہے۔ ناکام ترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کے تمام آسائش کے سامان موجود ہیں، سہولیات موجود ہیں، لیکن وہ اپنی منچاہی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، تو وہ انسان دنیا و آخرت کا ناکام ترین انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اگر کسی انسان کو کوئی انسان اسلام کی دعوت دیتا ہے یا کسی نیکی کے کام کی دعوت دیتا ہے، نیکی کے راستے پر اپنے مسلمان بھائی کو یا غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ ایک بھائی 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بھائی ساری زندگی مسجد میں کبھی نہ آیا نہ آنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو نمازی بھائی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو بے نمازی ہے۔ اسلام میں بے جا تنقید و طعنہ تشنیع سختی سے منع ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے اور وہ انسان اس کو دیکھ رہا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو ایسی محبت دے، اس کو ایسا پیار دے، اس کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرے۔ اور محبت کا حقیقی معنی بھی یہی ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی انسیت کے ساتھ اس کو اس برائی سے، اس عیب سے نکالنے کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے اس کو یہ دعوت دے کہ آپ کے اندر یہ کمی کوتاہی ہے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، آپ میرے مسلم بھائی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی دنیا میں بھی عزت ہو، آخرت میں بھی عزت ہو۔ اگر کوئی مسلمان بھائی ایک مرتبہ نہیں سمجھتا، نہیں سنتا، یہ نہیں کہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اس پر انسان چڑھائی کرتا جائے، بلکہ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان بھائی خود اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس مسلمان بھائی کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم سے اگر کسی نے کوئی چیز طلب کرنی ہے یا اپنا مطالبہ منوانا ہے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سے مطالبہ منوائے، اپنی بات منوائے، اپنی بات کو تسلیم کروائے۔ اسی طرح ہر انسان کی فکر، سوچ اور نظریہ یہی ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے کسی چیز سے منع کرنا ہے یا کسی بات کی ترغیب دینی ہے، کسی نیکی کے کام پہ لگانا ہے، دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ پہلی بات کہ اپنے اندر یہ جذبہ ہو، اپنے اندر یہ سوچ ہو، اپنے اندر یہ فکر ہو اللہ کی رضا کے لیے کہ میں نے اس کو اس برے راستے سے روکنا ہے، اچھے انداز سے روکنا ہے۔ دعا کریں، سب سے پہلا عمل دعا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جی میں یہ دعوت دینے جا رہا ہوں تو اس سے خیر پھیلے، شر نہ پھیلے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اس کا وکیل اللہ بن جاتا ہے۔ جب انسان کا وکیل اللہ بن جاتا ہے تو پھر انسان دنیا و آخرت کا کامیاب ترین انسان کہلاتا ہے۔ پھر جا کر دعوت دینے کا طریقہ ہے، اس کو فضائل سنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس دنیا میں آئے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، وہ اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا، منانے کا واحد ذریعہ نماز ہے۔ تو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تو میری یہ دلی خواہش ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، اگر میں جنت میں جانا چاہتا ہوں تو میری بھی یہی خواہش ہے آپ کے بارے میں کہ میں یہی سوچتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب اس طریقے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کسی بھی مسلمان بھائی کو جتنا مرضی گناہگار ہو تو لازمی مسجد میں آ جائے گا۔ چھوٹا سا معصوم بچہ بھی ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بچہ تنگ کر رہا ہے، موبائل جیب سے نکالا، اس کو دے دیا، کارٹون دیکھو۔ ابھی ایک صاحب ٹاؤن شپ میں ان کی اہلیہ وفات پا گئی، تو چھوٹا سا معصوم بچہ
اپنے باپ کو کیا کہتا ہے کہ میری مما کو کب جلایا جائے گا؟ بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ میری مما کو، یہ جو مر چکی ہیں، اس کو کب جلایا جائے گا؟ مسلمان تو میت کو جلاتا نہیں ہے، کون جلاتے ہیں؟ ہندو جلاتے ہیں۔ تو یہ میسج، یہ سوچ، یہ نظریہ ایک 5 سال 4 سال کے بچے کو کس نے دیا؟ یہ ماں باپ نے دیا، موبائل نے دیا، ہندوازم نے دیا۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو کارٹون، ڈرامے اور فلمیں ایسی دکھائیں گے تو کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان کا بچہ، مسلمان کی اولاد ہو کر، معصوم بچہ جو یہ میسج ماں باپ سے لے رہا ہے کہ میری مما کی جو میت ہے اس کو کب جلایا جائے گا۔ تو یہ ویڈیو، یہ سب کچھ ماں باپ نے دکھایا۔ تو جب ایسی تربیت کی جائے گی تو پھر اولاد نافرمان بنے گی۔ اولاد کو اچھا میسج دیں، اچھی تربیت کریں، بڑی محبت کے ساتھ۔ معصوم بچے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بزرگوں کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ان کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی انسیت کے ساتھ، اگر وہ شرارت کر بھی رہے ہیں کوئی بات نہیں، برداشت کریں۔ اگر ان بچوں کو، ہم اپنی اولادوں کو اللہ کے گھر میں نہیں لائیں گے، پھر جب ماں باپ اس دنیا سے جائیں گے تو پھر بچے یہی کہیں گے کہ ان کو کب آگ لگانی ہے، ان کو کب چلانا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، اگر اس سے کوئی اچھی بات منوانی ہے، اس کو اچھے راستے پہ لگانا ہے، تو سب سے پہلے انسان کو اپنا اخلاق اور کردار پیش کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، اب ماں باپ کو یہ جذبہ تو ہے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں۔ سارے دن بچے قرآن پڑھتے ہیں، شام کو جب گھروں میں جاتے ہیں تو گھروں میں ڈرامے، فلمیں، کارٹون، جو ماحول ملتا ہے، جب بچے صبح مدرسے میں آتے ہیں ہم پوچھتے بیٹا نماز پڑھی؟ ان کا جو جواب سننے والا ہوتا ہے، کبھی نہ ماما پڑھتی ہے نماز، نہ بابا نماز پڑھتا ہے، ہمیں اٹھاتے نہیں ہیں نماز کے لیے، ہمیں کہتے ہی نہیں۔ تو اپنی نسل کو جب یہ کردار ہم پیش کریں گے، کیا دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ وہ لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کیا کہیں گے کہ یا اللہ جی ہمیں پہلے جہنم میں نہ ڈال، ہمارے بڑوں کو ڈال، کیونکہ انہوں نے ہمیں دین نہیں سمجھایا، دین نہیں سکھایا۔ انگریزی کے لیے تو ہمیں سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ڈیکن اور لائسیم اور امریکن اسکولوں میں ہمیں بھیجتے تھے، لیکن جب مولوی صاحب قرآن پڑھنے کے لیے گھر میں آتے تھے ان کو 100 200 300 400 500 دیں گے، مولوی صاحب بھی بیچارہ کیا کریں۔ انگلش کا ٹیچر آئے گا تو اس کو 20,000 30,000 50,000 فیس دیں گے، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب پڑھاتے نہیں۔ مولوی صاحب بھی انسان ہوتے ہیں، اس لیے دین کے ساتھ جو محبت کرے گا اس کی آخرت بھی سنورے گی، اس کی دنیا بھی سنورے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔